بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 رب العالمین. اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں اور اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع کیا اس کثیر تعداد میں. میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ممکن کر دیا ڈاکٹر نکھت اور ان کی ساری ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے. الحمدللہ الحمدللہ ہم اس سیالکوٹ کی سرزمین پر پہنچے. آپ کی محبت ہم کو یہاں لے آئی. الحمدللہ. عزیز بہنوں، آج کے موضوع کا عنوان ہے با مقصد اور باشعور پرورش، بچوں کی پرورش. انگلش میں ٹائٹل ہے کانشیس اینڈ پیرنٹنگ وتھ پرپس. پیرنٹنگ وتھ پرپس، با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ. تو عزیز بہنوں، آج کے اس پریزنٹیشن کو میں نے 4 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہے با مقصد پرورش. بچوں کی پرورش جو کرنا ہے وہ با مقصد اور باشعور پرورش، اس کے کیا مفہوم ہیں. اس کے بعد ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے. قرآنک ایسنس آف پیرنٹنگ جس کو کہا جائے گا. تھیمز جو موضوع قرآن میں بتایا گیا ہے، باپ اور بیٹے کے جو کمبینیشنز ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم چند اسلامی تاریخ کی چند بہترین اور پرعزم ماؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں. اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. کچھ عزم کر کے اٹھیں گے، کچھ ایسے ریفلیکشنز، کچھ ایسے ریزولوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری ہر وہ بات، ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے، ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. چونکہ اس محفل میں بچیاں، مائیں، بہنیں ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے، اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے، خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ. تو عزیز بہنوں، یہ کانسیپٹ جو ہے باشعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا، کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ، پیرنٹنگ وتھ اے پرپس، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گی. کچھ سال پہلے
ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف سپلیکیشن، یعنی کہ دعاؤں کی قوت، دعاؤں کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نان مسلمز نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا. اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سیٹ آف پلانٹس لیے، پودوں کو 2 سیٹ آف پودے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا. پورا ایٹماسفیئر سب کچھ دونوں کا بالکل یکساں تھا. ان A سیٹ آف پلانٹس اور B سیٹ آف پلانٹس. اوکے، A گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج، پانی، کھاد، سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ B سیٹ آف پلانٹس کو دیا گیا. اوکے، فرق صرف یہ تھا کہ A سیٹ آف پلانٹس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور B سیٹ آف پلانٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی. A سیٹ آف پلانٹس کے لیے پرٹیکولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں، اس کے پھل ایسے ہوں. ایک ویژن جو ہے دیا گیا A سیٹ آف پلانٹس کے لیے. B سیٹ آف پلانٹس کو بس یوں ہی اگنے کے لیے، اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزیز بہنوں، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نان مسلمز یہ ریسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رائٹ؟ لیکن یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ المائٹی سے، جو کہ خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ A سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہوئے یا B سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا. A سیٹ آف پلانٹس جو تھے وہ بہت زیادہ کوالٹی، ان کے پھل، ان کے پھول اور ہر شے جو تھی وہ بہت بہترین اور عمدہ ثابت ہوئی. اور B پلانٹس جو تھے وہ بالکل ادھورے سے وہ ہو گئے. تو عزیز بہنوں، پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے. جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں، تو ایسے ہیں جیسے کہ B سیٹ آف پلانٹس. لیکن وہ والدین جو بچوں کے لیے مقصد رکھتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا؟ کیا یہ ایک عذاب بنے گا معاشرے کے لیے؟ کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو عزیز بہنوں، یہ ویژن جو ہے، یہ ایک مشن جو ہے، یہ ایک پرپس جو ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے با مقصد پرورش کرنا بچوں کی. ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ اگ رہا ہے، بیج ڈال دیا گیا، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پر، بس وہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک جاگیر اور ایک سرمایہ نہیں ہے، بلکہ ایک وبال ہو گیا ہے، زحمت ہو گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے. تو پیاری بہنوں، با مقصد بچوں کی پرورش کرنا. فرض کیجئے کہ ایک ایروپلین میں ایک فلائٹ جو جا رہی ہے،
اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل جو ہے اس کی خبر، پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے کراچی، اور فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے سیالکوٹ. تو کیا ہوگا اس فلائٹ کا نتیجہ؟ اس کے پیسنجرز کتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اور اس سارے فلائٹ کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہوگا بہنوں؟ کنفیوژن، کیوس، بہت زیادہ ہے نا پرابلمز ہوں گے اس فلائٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ دو مین ہیڈز جو ہیں فلائٹ کے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک یکدلی نہیں ہے ان کے اندر. ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی منزل جدا ہے. والدین اگر ماں کچھ اور چاہتی ہے اور باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں باپ کا مقصد اگر ایک نہ ہو پیاری بہنوں، تو پھر اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، مسائل اور مسئلے تو ہوں گے زندگیوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن جو ہے والدین کے الگ ہو. ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، ہر ایک فرد جدا ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن منشا اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا. تو دونوں مل کر جد و جہد کریں اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ ہوگا با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ. عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. 6 تھیمز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور دولت یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، قرۃ عین کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھیم اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا جائے، اگرچہ ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہی زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، یہ ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم کو میری پیاری بہنوں کتنا چوکنا رہنا ہے